بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایز اے ریڈر عامر شہانی۔ کتاب عصر غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں پارٹ 2۔ پہلا عمل، امام کی جدائی اور مظلومیت پر غمگین ہونا۔ جیسا کہ الکافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، نفس المحموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح، ہماری مظلومیت پر غمگین شخص کا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے۔ حوالہ الکافی جلد 2 صفحہ 226 حدیث نمبر 16۔ دوسرا عمل، انتظار ظہور۔ کتاب کمال الدین میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے، ان القائم منا هو المہدی الذی یجب ان ينتظر فی غیبتہ ویطاع فی ظہورہ وہو الثالث من ولدی، بے شک قائم ہم میں سے ہیں اور وہ مہدی ہیں کہ جن کی غیبت کے دوران ان کا انتظار کرنا اور ظہور کے بعد ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور وہ میری اولاد میں سے تیسرے ہیں۔ حوالہ کمال الدین جلد 2 صفحہ 337 حدیث نمبر 1، بحوالہ بحر الانوار جلد 51 صفحہ 157 حدیث نمبر 1۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، افضل العبادت الصبر و انتظار الفرج، صبر کرنا اور ظہور کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ حوالہ تحف العقول صفحہ 201۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، من مات منکم وہو منتظر لہذا الامر کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ، تم میں سے جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ ظہور مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کا منتظر ہو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قائم کے ساتھ ان کے خیمہ میں موجود ہو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 52 صفحہ 127 حدیث نمبر 18۔ میں نے اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ کتاب مکیال المکارم میں ذکر کیا ہے، حوالہ مکیال المکارم جلد 2 صفحہ 141۔ تیسرا عمل، امام کی جدائی اور مصیبت میں گریہ کرنا۔ کتاب کمال الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، واللہ لیغیبن امامکم سنین من دارکم ولتمحصن حتی یقال مات قتل او حلق بأی واد سلک ولتدمعن علیہ عیون المؤمنین، خدا کی قسم تمہارا امام کئی سال تک غائب رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ کیا وہ مر گیا یا ہلاک ہو گیا یا پھر کس وادی میں چلا گیا، اور یقیناً مومنین کی آنکھیں ان پر آنسو بہائیں گی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا، من تذکر مصابنا وبکا لمرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، جو ہمارے مصائب یاد کر کے اور ہم پر ہونے والے مظالم یاد کر کے گریہ کرے تو بروز قیامت ہمارے ساتھ بلند درجہ پر ہوگا۔ پچھلی حدیث کا حوالہ کمال الدین جلد 2 صفحہ 347 حدیث 35، اور اس امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ اعمال الصدوق المجلس 18 حدیث 4، بحوالہ بحر الانوار جلد 44 صفحہ 278 حدیث 1۔ چوتھا عمل، سر تسلیم خم کرنا اور ظہور کی باتوں میں عجلت سے پرہیز کرنا، یعنی ظہور امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے معاملے میں اس طرح کی باتیں نہ کرنا کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا، آخر کس لیے، بلکہ جو کچھ ان کی طرف سے پہنچا ہے اس پر سر تسلیم خم کرے اور اسے حکمت کے عین مطابق سمجھے۔ کتاب کمال الدین میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے، میرے بعد میرا بیٹا علی نقی امام ہے، ان کا حکم میرا حکم اور ان کا قول میرا قول ہے، اور ان کا قول میرا قول ہے اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور ان کے بعد ان کا بیٹا حسن عسکری امام ہے، ان کا حکم ان کے باپ کا حکم اور ان کا قول ان کے باپ کا قول ہے، اور ان کی اطاعت ان کے باپ کی اطاعت ہے۔ پھر امام خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا، اے فرزند رسول، پھر حسن عسکری کے بعد کون امام ہوں گے؟ تو امام نے شدید گریہ کرنے کے بعد فرمایا، بے شک حسن عسکری کے بعد ان کا بیٹا جو کہ حق کو قائم کرنے والا ہے، ان کا انتظار کیا جائے گا، وہ امام ہے۔
میں نے پوچھا انہیں قائم کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کیونکہ وہ اس وقت قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا اور ان کی امامت کا اقرار کرنے والوں میں سے اکثر مرتد ہو جائیں گے۔ اور پھر میں نے پوچھا انہیں منتظر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ ان کے لیے ایسی غیبت ہوگی کہ جس کے دن قصیر اور مدت طویل ہوگی، پس مخلص لوگ ان کے ظہور کا انتظار کریں گے اور شک میں پڑنے والے انکار کریں گے، اور منکرین ان کے ذکر کا مذاق اڑائیں گے، اور وقت معین کرنے والے ان کی غیبت کو جھٹلائیں گے، اور ظہور میں عجلت کے طلبگار اس غیبت میں ہلاک ہو جائیں گے، اور سر تسلیم خم کرنے والے زمانہ غیبت میں نجات پائیں گے۔ حوالہ کمال الدین جلد 2 صفحہ 378، کفایت الاثر صفحہ 279، بہار الانوار جلد 51 صفحہ 157، حدیث 52۔ پانچواں عمل امام کی طرف اپنے اموال ہدیہ کرنا، جیسا کہ کتاب الکافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا کوئی چیز اللہ کو اس درہم سے زیادہ پسند نہیں جو امام کی طرف بھیجا جائے، اور اللہ اس کے لیے جنت میں احد کی پہاڑی کے برابر وہ درہم قرار دے گا۔ پھر فرمایا اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ آیت کا حوالہ سورہ البقرہ آیت 245۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے؟ قال ہوا واللہ فی صلۃ الامام خاصہ، فرمایا خدا کی قسم یہ اجر امام کی طرف بھیجے گئے مال کے ساتھ خاص ہے۔ حوالہ کتاب الکافی جلد 1 صفحہ 451، حدیث 2۔ بہرکیف اب جب کہ ہمارے امام غائب ہیں تو مومن کو چاہیے کہ وہ جو مال امام کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے اسے ان کاموں میں استعمال کرے جن میں امام کی رضا ہو، جیسے وہ امام کے سچے محبت کرنے والے صالح لوگوں پر خرچ کرے۔ جیسا کہ بہار الانوار میں کامل الزیارات کے حوالے سے مروی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا من لم یقدر ان یزورنا فلیزور صالحی موالینا یکتب لہ ثواب زیارتنا ومن لم یقدر علی صلتنا فلیسر صالحی موالینا یکتب لہ ثواب صلتنا۔ ہماری زیارت پر قادر نہیں ہے جو شخص، وہ ہمارے صالح محبین کی زیارت کرے تو اس کے لیے ہماری زیارت کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو ہمیں ہدیہ دینے پر قادر نہیں وہ ہمارے صالح محبین کو ہدیہ عطا کرے تو اس کے لیے ہمیں ہدیہ پہنچانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حوالہ بہار الانوار جلد 10 صفحہ 290، حدیث 1، کامل الزیارات صفحہ 319۔ چھٹا عمل سلامتی امام کے لیے صدقہ دینا، اس حوالے سے کتاب النجم الثاقب میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ حوالہ النجم الثاقب صفحہ 442۔ ساتواں عمل صفات امام کی معرفت حاصل کرنا، یعنی ہر حال میں ان کی نصرت کا پختہ ارادہ رکھنا اور ان کی جدائی میں گریہ کناں اور غمگین رہنا، یہ بھی کتاب النجم الثاقب میں تفصیل سے مذکور ہے۔ حوالہ النجم الثاقب صفحہ 424۔ آٹھواں عمل اللہ تعالیٰ سے معرفت امام طلب کرنا، معرفت امام کے حصول کے لیے الکافی اور کتاب کمال الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی یہ دعا پڑھے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، بے شک اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما کہ بے شک اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں تیری حجت کی معرفت سے محروم رہوں گا، اور اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما کہ بے شک اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ حوالہ کتاب الکافی جلد 1 صفحہ 272، حدیث 5، کمال الدین جلد 2 صفحہ 442، حدیث 24، بہار الانوار جلد 52 صفحہ 146، حدیث 70۔ نواں عمل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس دعا کو باقاعدہ پڑھیں، جیسا کہ کتاب کمال الدین میں بھی موجود ہے،
اور وہ دعا یہ ہے: یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حوالہ کتاب کمال الدین، جلد 2، صفحہ 352، حدیث نمبر 49۔ 10واں عمل، اپنے استطاعت کے مطابق امام کی نیابت میں اپنی قریبی رشتہ داروں کو کچھ عطا کرنا۔ اس حوالے سے بھی کتاب النجم الثاقب میں تفصیل سے مذکور ہے، کتاب النجم الثاقب صفحہ 444۔ 11واں عمل، ان کا نام مبارک نہ لیا جائے، اور یہ وہی نام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، لہٰذا امام کو ان القاب سے پکارا جائے، مثلا القائم، المنتظر، الحجہ، المہدی، الامام، الغائب وغیرہ۔ 12واں عمل، ان کا نام سن کر احتراماً کھڑے ہو جانا، خصوصاً جب لقب القائم ذکر کیا جائے تو کھڑے ہو جانا۔ حوالہ النجم الثاقب صفحہ 444۔ 13واں عمل، امام کے ساتھ جہاد میں شامل ہونے کے لیے سامان تیار رکھنا، جیسا کہ بحار الانوار میں غیبت نعمانی سے نقل کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: لِيُعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ رَجَوْتُ لِأَنْ يُنْسِيَ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ۔ اگر تم میں سے کوئی ظہور کے لیے کچھ سامان تیار کر کے رکھے، چاہے ایک تیر ہی کیوں نہ ہو، تو جب اللہ اس کی یہ نیت دیکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اسے اتنی زندگی دے دے حتیٰ کہ وہ امام کو پا لے۔ 14واں عمل، اپنی مشکلات میں امام سے توسل کرنا اور استغاثہ کے خطوط و عریضے امام کے حضور بھیجنا، جیسا کہ بحار الانوار میں وارد ہوا ہے۔ 15واں عمل، امام کو اپنی دعاؤں میں اپنا شفیع قرار دینا۔ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو امام کی قسم اور ان کا واسطہ دینا، اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع قرار دینا، جیسا کہ کتاب کمال الدین میں مذکور ہے، صفحہ 493، حدیث 18۔ 16واں عمل، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اور دیگر ادیان کی پیروی سے اجتناب کرنا۔ یہ اس لیے کیونکہ امام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سفیانی کا خروج اور آسمانی چیخ بلند نہ ہو، اور یہ بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے: اسکنوا ما سکنت السماء من النداء والارض من الخسف بالجیش۔ اس وقت تک انتظار کرو جب تک آسمان سے ندا بلند نہ ہو اور خسف بیدا کا واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ امالی الطوسی و معانی الاخبار 266، بحوالہ بحار الانوار، جلد 52، صفحہ 189، حدیث 16-17۔ اور بحار الانوار میں غیبت الطوسی سے نقل کیا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: ینادون فی رجب 3 اصفات من السوا صوتا منها الا لعنت اللہ علی الظالمین، والصوت الثانی عزفت العازفۃ یا معشر المؤمنین، والصوت الثالث یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس ھذا امیر المؤمنین قد کر فی ہلاک الظالمین۔ جب ماہ رجب میں آسمان سے 3 آوازیں آئیں گی، جن میں سے پہلی آواز یوں آئے گی: آگاہ رہو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری آواز آئے گی: آنے والی گھڑی قریب آ ہی گئی ہے اے گروہ مومنین۔ اور تیسری آواز آئے گی: جب لوگ سورج کی طرح چمکتا ایک نورانی جسم دیکھیں گے، تب آواز آئے گی کہ یہ امیر المومنین ہیں اور ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے لوٹ آئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان جبرائیل ینادی فی لیلۃ 23 من شہر رمضان نداء یسمعہ جمیع الخلائق ان الحق مع علی و شیعتہ۔ 23 رمضان کی شب جبرائیل ایک ایسی ندا دے گا جسے تمام مخلوقات سنیں گی کہ بے شک حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آسمانی منادی ندا دے گا جسے تمام مخلوقات سنیں گی: الا ان الحجۃ قد ظہر عند بیت اللہ فاتبعوہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ حجت خدا کا خانہ کعبہ میں ظہور ہو گیا ہے، پس ان کی اتباع کرو۔ کمال الدین صفحہ 372، حدیث 5۔ اور کتاب کمال الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اول من یبایع القائم علیہ السلام جبرائیل ینزل فی صورت طیر ابیض فیبایعہ
ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس ثم ينادي بصوت طلق تسمعه الخلائق أتى أمر الله فلا تستعجلوا۔ سب سے پہلے جو قائم کی بیعت کریں گے وہ جبرائیل ہوں گے، جو ایک سفید پرندے کی شکل میں نازل ہوں گے اور امام کی بیعت کریں گے۔ پھر اپنا ایک قدم بیت اللہ اور دوسرا بیت المقدس پر رکھ کر ایسی واضح اور بلند آواز سے ندا دیں گے کہ جسے تمام مخلوقات سنیں گی کہ خدا کا امر آ گیا ہے، پس اب جلدی نہ کرو۔ کمال الدین جلد 2 صفحہ 671 حدیث 19۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيحًا فَتُنَادِي بِكُلِّ وَادٍ هَذَا الْمَهْدِي يَقْضِي بِقَضَاءِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَلَا يُرِيدُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے گا کہ جو ہر وادی میں یوں ندا دے گی، یہ مہدی ہیں، یہ داؤد اور سلیمان کی طرح فیصلے کریں گے کہ انہیں گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کمال الدین جیل 2 صفحہ 671 حدیث 19۔ 17واں عمل۔ کتاب کمال الدین میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یغیب عنہم امامہم فیاتوبا للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان ان ادنی ما یکون لهم من الثواب ان ینادیہم الباری جل جلالہ فیقول عبادی و امائی آمنتم بسری وصدقتم بغیبی فابشروا بحسن الثواب منی فانتم عبادی و امائی حقا منکم اتقبلوا وعنکم اعفو ولکم اغفر وبکم اسقی عبادی الغیث وادفع عنہم البلاء ولولاکم لانزلت علیہم عذابی۔ قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ فما افضل ما یستعملہ المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال حفظ اللسان ولزوم البیت۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ان کا امام ان سے غائب ہوگا، پس پاکیزگی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں ہمارے امر پر ثابت قدم رہیں۔ ان کے لیے کم از کم اجر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انہیں فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم میرے راز پر ایمان لائے اور میرے غیب کی تصدیق کی، بس میری طرف سے بہترین ثواب پہ خوش ہو جاؤ۔ تم میرے حقیقی بندے ہو، میں تمہارے اعمال قبول کرتا ہوں، تم سے عفو درگزر کرتا ہوں اور تمہیں بخش دیتا ہوں، اور تمہاری وجہ سے اپنے بندوں کو بارش سے سیراب کرتا ہوں اور ان سے بلاؤں کو دور کرتا ہوں، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں ان پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے فرزند رسول، اس زمانے میں مومن کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور گھر میں رہنا۔ حوالہ کمال الدین جلد 1 صفحہ 330 حدیث 15۔ یعنی سوائے ضرورت کے عام معاشرے سے دور رہے، کیونکہ معاشرے کی ضروریات اسے امام کی یاد سے غافل کر دیں گی۔ 18واں عمل، امام کی ذات مبارک پر صلوات بھیجنا۔ آگے چل کر ہم امام عالی مقام کی ذات پر ہدیہ کے لیے صلوات کے کچھ مروی طریقے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 19واں عمل، امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنا۔ یہ عمل اس لیے انجام دینا ہے کیونکہ امام علیہ السلام ہم تک پہنچنے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سبب ہیں۔ جیسا کہ مصنف نے اپنی کتاب مکیال المکارم میں اس امر کی وضاحت کی ہے، پس وہ ذات جو خدائی نعمتوں کے وصول کا ذریعہ ہے، اس لائق ہے کہ اس کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ کتاب مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول رسالۃ الحقوق میں صاحب معروف کا حق بیان کیا گیا ہے۔ 20واں عمل، امام کے جمال مبارک کو حقیقت میں دیکھنے کا اشتیاق رکھنا، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے اور ان سے ملاقات کے اشتیاق کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ لَمْ يُولَدْ بَعْدُ، کہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ غیبۃ النعمانی صفحہ 214، بحار الانوار جلد 51 صفحہ 115 حدیث نمبر 14۔